انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ آخری حکم ہے جو انہیں دربار رسالت سے مل رہا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک خبر ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ صحابہ یہ خبر سنتے ہی مدینے کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ناظرین، طائف سے واپسی کے بعد رجب 9 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش اور بھڑکانے سے ہریکل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، یہ زمانہ بڑا تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا۔ یہ کتنا مشکل ٹائم تھا مسلمانوں پر، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ 2 آدمی ایک کھجور پر گزارا کر رہے تھے۔ سفر دور کا تھا جبکہ دشمن تعداد میں بہت زیادہ اور مضبوط بھی تھے۔ ان سب ریزنز کی وجہ سے لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کی منافقت کا راز فاش ہو چکا تھا، سامنے آ چکے تھے، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چرا رہے تھے اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس جنگ میں شامل ہونے سے منع کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب ان تمام سپاہیوں کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا یہ بھی ایک بہت مشکل فیز تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے انتہائی پریشان تھے۔ اس پرابلم کا سلوشن نکالنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں سے فوجیں اور فائنینشیل ایڈ طلب فرمائی۔ ناظرین، اس موقع پر صحابہ کرام نے دل کھول کر مال خرچ کیا۔ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں، کمال صحابی تھے، انہوں نے 10,000 سپاہیوں کو جہاد کا سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے۔ ان سب کے علاوہ ساز و سامان جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب لے کر آ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے بھی بہت مال خرچ کیا۔ اس طرح صحابیات کے پاس جو بھی زیور تھا، گولڈ تھا، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیا۔ بہرحال جتنی تیاریاں ہوئیں ان سب کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور آپ نے مدینے کے انتظامات چلانے کے لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی بھی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگلے دن جب یہ لشکر تبوک میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں جوتے کے تسمے کے برابر، یعنی ایک شو لیس کے برابر، اس میں سے پانی کا ایک دھار بہہ رہی تھی، بہت چھوٹی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر اس پانی میں آپ نے کلی فرمائی۔ پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں ڈال دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو ناظرین چشمے سے زوردار پانی کی ایک موٹی دھار بہنے لگی، جس سے 30,000 کے لشکر اور تمام جانوروں نے خوب سیر ہو کر اپنی پیاس بھی بجھا لی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کرنے یعنی ٹھہرنے کا حکم دیا، مگر وہاں دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اتنی ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ بہرحال تبوک میں کافی انتظار کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ لوٹ آئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے یعنی 9 ہجری میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا، اس گروپ کا لیڈر بنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و منی میں خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد مولا علی کھڑے ہوئے اور سورہ برات کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکے گا، اور 4 منتھ بعد یعنی
آفٹر 4 months کے بعد کفار و مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی، یہ وہی امان تھی جو فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان اعلانات کے بعد کفار و مشرکین بڑی بڑی تعداد میں آ کر مسلمان ہونے لگے۔ اس سال پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے کئی علاقوں اور ملکوں میں صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ قبیلے تو ان مبلغین صحابہ کے سامنے ہی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، جبکہ کچھ اس بات کی خواہش رکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ اسی وجہ سے کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپریزنٹیٹیوز بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دین اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلے والوں کو مسلمان کرتے تھے۔ انہی قبیلوں کے نمائندے یعنی ریپریزنٹیٹیوز کو وفود العرب یعنی ڈیلیگیشن آف عربیہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے ڈیلیگیشنز مختلف وقتوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر خاص طور پر فتح مکہ کے بعد چونکہ پورے عرب کے خیالات میں ایک بہت بڑا چینج آ گیا تھا اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تھے، کیونکہ اسلام کا سچا دین ہونا سب پر واضح ہو چکا تھا۔ اٹ واز این اوپن ٹروتھ ناؤ۔ اس لیے فتح مکہ کے بعد مشرکین فوج در فوج یعنی بڑی بڑی تعداد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے ڈیلیگیشنز کی شکل میں آنے لگے اور اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے اسلام قبول کرنے لگے۔ چونکہ اس طرح کی ڈیلیگیشن زیادہ تر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، اس لیے 9 ہجری کو سنۃ الوفود یعنی نمائندے کا سال کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں 10 ہجری کی طرف۔ تو ناظرین، سن 10 ہجری کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج بھی تھا۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر پورے عرب میں بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی، جس کے بعد پورا عرب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع میں 1,14,000 یا 1,24,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے آخر میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی آپ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، پھر حج کے ارکان اور اعمال ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچے۔ عرفات میں آپ نے ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا، تو آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ضروری اسلامی احکام بیان فرمائے اور زمانے جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں یعنی ختم ہیں۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے خاندانی فخر، رنگ و نسل کی برتری اور اس قسم کے جاہلیت کے تصورات کو ختم کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے سننے والوں سے فرمایا کہ تم خدا کے یہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی حالت میں جبکہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا جرنی ہے، کہاں شروع ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، طائف میں پتھر برسائے جا رہے تھے، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، اور پھر جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000
50,000 صحابہ ساتھ ہیں اور سب یک زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ناظرین، حج کے دیگر ارکان اور اعمال ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مقام غدیر خم پر جو ایک تالاب ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت، میرا گھرانہ۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے خدا، جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ ناظرین، حجۃ الوداع 10ویں ہجری 10 ہجری کا آخری مہینہ، اس کے بعد آئی 11ویں ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا لاسٹ ایئر۔ اس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ ہوا، وہ ہے سریہ اسامہ۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 11 ہجری صفر کی 26 تاریخ کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ پھر دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر آپ نے فرمایا، میں تم کو اس فوج کا امیر یعنی لشکر کا کمانڈر مقرر کر رہا ہوں۔ تم اپنے باپ کی شہادت کے مقام ابنا میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری ہی نہ کر سکیں۔ ناظرین، باوجود یہ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، مگر اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مدینے سے نکل کر کچھ دور ایک مقام پر ٹھہرے تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام بڑے صحابہ کو بھی اس لشکر میں شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام کے جمع ہو جانے کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہونے کے لیے تیاری ہی کر رہے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ پہنچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں۔ یہ ہونش اڑا دینے والی خبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ فوراً ہی مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں، اور اسی دن دوپہر کو یا عصر سے کچھ پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی ابتدا کب ہوئی یا آپ کتنے دنوں تک بیمار رہے، اس بارے میں کتابوں میں مختلف روایات ہیں۔ بہرحال 20 یا 22 سفر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے، آپ تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو آپ کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا دن تھا۔ پیر کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں پہنچا دیا۔ جب تک اللہ پاک نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے رہے۔ جب بیماری زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر امامت کریں۔ چنانچہ پھر 17 نمازیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ کمی واقع ہوئی اور کچھ آرام محسوس ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ پیارے آقا کی آہٹ پا کر آپ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر پیارے آقا نے اشارے سے آپ رضی اللہ عنہ کو روکا اور پھر آپ کے پاس آپ کے قریب بیٹھ کر
نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، جس میں بہت سی وصیتیں اور اسلامی احکام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے رائٹس کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور ایک آیت اور بھی تلاوت فرمائی۔ ناظرین، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کبھی بڑھ جاتی کبھی کم ہو جاتی۔ خاص وفات کے دن یعنی پیر کے دن آپ کی طبیعت بہتر تھی۔ آپ کا کمرہ مبارک مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ مسکرائے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر خوشی کے مارے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرہ میں داخل یعنی روم میں داخل ہو کر دوبارہ پردہ ڈال دیا۔ ناظرین، یہ آخری موقع تھا کہ جب صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اس کے بعد آپ پر بار بار بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے۔ کبھی یہ فرماتے کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، خداوند بڑے رفیق میں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے وفات کو قبول کریں یا دنیاوی زندگی کو۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ اللہم فی رفیق الاعلی، خداوند بڑے رفیق میں، جاری ہوئے، تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو قبول فرما لیا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ بی بی عائشہ نے سمجھا کہ آپ مسواک کی خواہش رکھتے ہیں، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور آپ کے ہاتھ مبارک میں دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ یہ سپہر یعنی عصر سے کچھ پہلے کا وقت تھا کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے کہ نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ پیارے آقا کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے، چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے کبھی ہٹا دیتے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا کے سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ انہی الفاظ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے آج اس پروگرام کو ہم اینڈ کریں گے۔ ہماری سیریز مکمل ہوئی 12 ایپیسوڈ پر، اور مجھے اپنے لیے اگر میں یہ بات کروں کہ اس پروگرام سے میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کافی ساری نالج حاصل کی ہے جو میرے علم میں پہلے نہیں تھی، اور میری یہ کیفیت ہے کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت بڑی ہے۔ اب آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اگر آپ کی بھی وہی کیفیت ہیں اور آپ کی بھی سیم فیلنگ ہیں جو میری فیلنگز ہیں، تو ضرور اس ویڈیو کو، اس پوری سیریز کو، اس کی پلے لسٹ کو اپنے دوستوں، اپنے بچوں اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بولیں یہ دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی لائف، ان کی جرنی، ان کے فیصلے اور ان کی جو عظمتیں ہیں اور ان کی جو طریقہ کار ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھیں گے، اور نبی پاک کی محبت بھی بڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طرح چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔